میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے شاید اتنا زیادہ کلوز آنا جنگ کی طرف یہ 1971 کے بعد نہیں ہوا. کارگل والا تو یہ تھا نا کہ پتہ ہی نہیں تھا کسی کو, وہ تو ایک چیز چل رہی تھی, کسی کو پتہ نہیں تھا. جب وہ ڈسکلوز ہوا تو اس وقت پتہ چلا تمام لوگوں کو عوامی سطح پہ. لیکن یہ تو ایک ایسی چیز, ایک فرینزیڈ ماحول پیدا ہو گیا ہے انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی. آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف کے زمانے میں ایک ایسکیلیشن ہوئی تھی بارڈرز کے اوپر, اور تمام بارڈر ایریاز جو تھے پاکستان کے وہاں پہ ڈپلوائے کر دی گئی تھی آرمی, اور بلکہ ایئر فورس اور نیوی کو بھی الرٹ پہ رکھا ہوا تھا. لیکن وہ بھی اس طرح کا نہیں تھا جو ابھی ہوا ہے. اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ پانی بند کرنا جو ہے نا, یہ ایک ہینس کرائم ہے میرے خیال میں. یہ اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ ہم تو ایسے بھی کربلا کی بات بھی کرتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو پانی بند کرنے کا مطلب ہے زندگی بند کرنا, کسی کی زندگی ختم کرنا. کیونکہ ہماری جو باڈی ہے اس میں زیادہ تر جو وہ ایلیمنٹ ہے وہ پانی ہے. پانی ہمارے اندر دوڑتا ہے تو ہم زندہ ہیں. تو یہ پانی بند کرنا, اس سے زراعت بھی متاثر ہوتی ہے, اس سے پینے کا پانی بھی متاثر ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں جہاں پانی کی ضرورت پڑتی ہے پاکستان کو. تو ایک طرح سے پاکستان کی شہرک پہ انگلی رکھنے کی کوشش کی ہے انڈیا نے. یہ کبھی نہیں ہوا آج تک. سندھ طاس معاہدے کے بعد آج پہلی دفعہ ہے کہ اس طرح ایسی کوئی چیز ہوئی ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی کہا, یہ نہایت ان ہیومین بات ہے. یہ انسانی حوالوں سے اس سے زیادہ بری چیز ہو نہیں سکتی کوئی. اور میں تو چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہ ہو جو کبھی پیاسا ہو, اس کو پانی ضرور ملے. تو ہمارا ملک جو ہے انہوں نے پیاسا کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس لیے یہ بہت سیریس معاملہ ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ساتھ یہ جو سوشل میڈیا, دوسری وجہ میں نے جو بتانی تھی, ایک تو وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ معاملہ بڑا ہوا ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا چونکہ کارگل کے زمانے میں نہیں تھا, یا ایسکلیشن جب ہوئی تھی اس طرح نہیں تھا. اب سوشل میڈیا ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اس سوشل میڈیا نے جو کچھ اب کر دیا ہے نا دونوں ملکوں میں, مجھے نہیں لگتا کہ یہ جن اب کسی فیصلہ کیے بغیر واپس جائے گا. فیصلہ مجھے جو لگتا ہے ہوگا, اور میں امید کرتا ہوں وہ ہوگا, کہ انڈیا یہ واپس سٹیپ لے گا. یہ کیونکہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ملک جو ہے اس کی زندگی جو ہے وہ ختم کر دیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. پوری دنیا کو بھی دیکھنا پڑے گا اس حوالے سے. اور ایک تو واپس لے گا, اور دوسرا کہ دوبارہ دونوں ملکوں کو سمجھ آ جائے گی کہ اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہیں ہونی چاہیے. اور الزام تراشی بھی جب تک ثبوت نہ ہو بند ہونی چاہیے. دیکھیں, چند گھنٹوں کے اندر اندر, بلکہ چند منٹوں کے اندر اندر آپ کسی پہ الزام نہیں دے سکتے ایسے. یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. اور انڈیا نے اس دفعہ جو کیا, میں تو انڈیا کو بڑا میچور ملک سمجھتا ہوں. پنڈت نہرو کا ملک, گاندھی کا ملک, جواہر لال نہرو کا ملک. تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ اتنی بڑی لیگیسیز ہوں کسی ملک کے اندر پولیٹیکل, تو وہ ایسی بچگانہ حرکت کرے. یہ بی جے پی کی پالیسیز جو ہیں ان کو ان پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اور اب ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مودی کیا ان کو نقصان پہنچا رہا ہے یا فائدہ, یا انڈیا کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے یا فائدہ. اچھا سر, مزدوروں اور کسانوں کی تحریکوں میں بڑا میں نے ایکٹیو پایا آپ کو. آپ جو ہے نا اسی کانٹیسٹ میں ذرا بتائیے کہ ان دنوں جو آپ کا وقت ان کے ساتھ گزر رہا ہے, ابھی ہم نے یوم مئی پہ مزدور ڈے پہ بھی بات کرنی ہے, جی. تو پنجاب کا جو کسان ہے جس سے آپ کا انٹریکشن ہے براہ راست گراس روٹ لیول پہ, وہ خوفزدہ ہے سر اس ساری صورتحال سے, یا کوئی حوصلہ بلند ہے کسان کا؟ دیکھیں, ایک براہ راست تو پانی کی اس بندش سے کسان نے متاثر ہونا ہے سب سے پہلے, اس کے بعد آپ کی اور میری باری آنی ہے, پھر پاکستان نے ہونا پھر ہے. پاکستان نے ہونا. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کو امید ہے پاکستانی گورنمنٹ سے, پاکستان کی ریاست سے, اور اس وقت چونکہ فوج بھی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے اس ٹائم پہ, ابھی پریس کانفرنس بھی کر رہی ہے فوج. یہ بھی پتہ ہے سب کو کہ سیاست میں عمل دخل ابھی تک تو اداروں کا ہے, تو اس لیے وہ تو چلے گا ابھی. اور اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے, کیونکہ اگر کوئی پارٹی جو ہے وہ اس حد تک چلی جائے کہ وہ ریاست کے سامنے کھڑی ہو جائے آ کے, تو پھر ظاہری بات ہے ریاست کے ادارے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ صورتحال اچھی نہیں ہے. محاذ رائی کرنا ریاست کے خلاف, اس کی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہیں کہ اب کسانوں کا معاملہ ہے, پانی کا معاملہ ہے, ایگریکلچر کا معاملہ ہے, اور پاکستان کا معاملہ ہے. تو ایسے موقع پہ بھی اگر آپ کوئی الٹی سیدھی قسم کی نیوز دیتے ہیں یا الٹی سیدھی قسم کا بیانیہ بناتے ہیں, کوئی بھی پارٹی بناتی ہے,
تو اسے میرے خیال ہے سختی سے نپٹا جانا چاہیے اس ٹائم پہ کم از کم. جنگ میں جو لوگ آپ کے ساتھ نہیں نہ کھڑے ہوتے کسی ملک کے لوگ, اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں ہی نہیں, وہ پھر آپ کے دشمن بھی ہیں. اور یہ میں اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ بات کہ آپ باز آ جائیں, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کو اتنی عقل نہیں ہے کہ جس ملک کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں صرف ایک آدمی کے لیے, اور اس آدمی کا تو اپنے معاملے تھے نا, ادارے کے ساتھ جو بھی معاملات تھے ادارے کا اور اس کا معاملہ ہے. اگر آپ ملازمت کریں گے کسی ادارے کی اور بعد میں اگر آپ آنکھیں دکھائیں گے یا آپ نمک گرامی کریں گے تو یہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے جو ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ اندر چلا گیا تو آپ اس کی وجہ سے پاکستان میں کسی قسم کا بھی وہ کہتے ہیں نا کیوس پیدا کریں یا انارکی کی طرف جانے کی کوشش کریں. تو کسان مجھے لگتا ہے ہمارے ملک کا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے ان کی طرف, کیونکہ کسان کو اپنے ہاتھ میں تو اس کو کچھ ہے نہیں, وہ تو کوئی نہیں لاٹھیاں اور وہ کئی اور بیلچے لے کے تو نہیں نکل نہیں سکتا. تو مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ اس کا یہ ایک مان ہے کہ ہمارے ملک کے ادارے اور پھر حکومت بھی جو ہے اور اپوزیشن بھی, میں تو پی ڈی آئی کو کہتا ہوں کہ اس وقت بلکہ پاکستانی بنو گے تو ہم واپس ایک سیاست بھی بہتر کر سکیں گے, تو یہ سارے اس کے ساتھ کھڑے ہوں. مجھے لگتا ہے کہ کسان یہ چاہتا ہے. سر کسان جو ہے نا وہ بڑا اس وقت متحرک ہے, اور 4 تاریخ کو مال روڈ پر ہزاروں کی تعداد میں ٹریکٹر مارچ ہو رہا ہے, واہ, اور یہ میری حق میں, اطلاعات ہے مطلب اس کے حق میں نا, پاکستان کے حق میں, اوبیسلی انڈیا کے پاکستان خلاف, کے اور بھارت کی اس آبی جارحیت کے خلاف, آبی دہشت گردی کے خلاف جو ہے آگے مجھے سمجھ, کسان جو ہے بہت بڑا مارچ کر رہے ہیں. اور مال روڈ پہ میری اطلاع ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ٹریکٹر مارچ بھی ہو رہا ہے اور وہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں. اچھا اس میں نا آگے بڑھنے سے پہلے ایک سوال لے لیں, آپ نے خود ہی بات کی ابھی پاکستان تحریک انصاف کی اور اڈیالہ جیل کے مہمان کی. میں کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن وہ آ جاتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. میں بھی میں نے تو یہاں تک بات کی ہے کہ اگر وہ ابھی تک جو ہے مذمت نہیں کر رہے انڈیا کے اس رویے کی, اور پاکستان کی ایک بڑی پارٹی کا ایک وہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں, اور آپ نہیں کر رہے, میں نے میاں نواز شریف کے بارے میں بھی بات کی ہے کہ میاں صاحب آپ کی خاموشی, پراسرار خاموشی جو ہے وہ لوگوں کو عوام کو ہضم نہیں ہوگی, آپ کو بھی کرنی چاہیے. میں نے مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں بات کی, مگر وہ کل میں نے دیکھا کہ کل سے وہ ہر جگہ مریم نواز کنڈیمٹ کر دی دکھائی دی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیجئے کہ جو اڈیالہ والے صاحب ہیں ان کے جو تحفظات ہیں عمران خان صاحب کے اداروں سے جو ان کو مسئلہ ہے, آپ نے خود ہی بات بھی کر دی, پہلے ان کا بڑا رومانس تھا, اور جب آپ فارم 47 اور 45 کی بات کرتے ہیں, آپ 2025 کے انتخاب کی بات کرتے ہیں, تو آپ نے تو براہ راست انتخاب لڑا, عمران خان کے خلاف بھی لڑا, آپ نے نواز شریف کے خلاف بھی لڑا, آپ نے آصف علی زرداری کے خلاف بھی لڑا. آپ ذرا بتا دیں 2018 کا الیکشن جس میں پی ٹی آئی کی حکومت بنی تھی, ذرا بتا دیں وہ آر ٹی ایس کس بلاک کا نام تھا؟ میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ دیکھیں ہر ایک نے اپنی اپنی باریاں لی ہیں, ہر ایک نے اداروں کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. اداروں کی میں اس لیے بات نہیں کرتا کہ جب تک کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی ہوگی نہیں کہ جو کہ یہ کہے گی کہ میرا ادارہ ہے, میں آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں, جو ہم کہتے ہیں, ہم آپ کو سلام کرتے ہیں تمام اداروں کو, لیکن ہم بوٹ پالش نہیں کر سکتے کسی کی.